بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسے سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا وہ واحد کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی ہی طرف جاتے ہیں۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگ ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو، پر مل جائیں، اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزقی کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہے۔ دنیا ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔
جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمّے ہوتے ہیں۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں، لیکن رویوں میں فرق ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ ہر کسی کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ تعالی سب جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی گارے میں گھسیٹ دے گا، کیونکہ اس کو لدبد ہونے میں مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خواہ مخواہ خوار ہو رہے ہوں گے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت بھی نہیں کرے گا۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ پھل صرف درخت کو نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل کھانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو۔
اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ 4 شخص یہ ہیں: ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو۔ وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی طرح ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار کیوں۔ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اسی لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں رکاوٹ کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے وہ آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسا بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ دشمنوں سے بھی زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقت میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دانا کا تعلق بالوں کے سفید ہونے سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو
تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات ہے؟ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی جہنمی انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دوستو، وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ انسان کے غصے کی وجہ سے اس کا غرور ہے۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت ہو، دولت ہو، بھوک ہو یا لالچ ہو، سستی یا محبت یا پھر نفرت ہو، ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغام ہے، انہیں غور سے سنو۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض کس بات پر ہوا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی ہیں: نمبر 1 زندگی، نمبر 2 جوانی، اور نمبر 3 گزرا ہوا وقت۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا ہے، مگر گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی عقل کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، سجدے میں جھک جاؤ۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان ہمیشہ شور مچاتا ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، سوائے اس انسان کے جو بے قدر ہو۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کریں، یقین مانیں اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معمولات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ سب بہتر کرے گا، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کریں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو حدیث پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، نہ ملے رو کر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ اتنے گناہ ہونے کے بعد اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے ہیں
پھر بھی عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت انمول قیمتی باتیں آپ کو کیسی لگیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔